مذاق اور خوش طبعی انسانی زندگی کا ایک حسن ہے، اور بہت سی بڑی شخصیات مزاح کرتی بھی ہیں اور مزاح کا حصہ بننا پسند بھی کرتی ہیں۔ عام طور پر اسلام کے حوالے سے مسلمانوں یا غیر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات موجود رہتی ہے کہ اچھا مسلمان انتہائی سنجیدہ اور مذاق سے کوسوں دور ہوتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا سوچنے والوں کو غلط فہمی کا سامنا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی سے مذاق کے وہ دو واقعات سننے کو ملیں گے جو آپ کو یقیناً مسکرانے بلکہ کہکے لگانے پر مجبور کر دیں گے۔ آج کے واقعات کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے بصرہ گئے، اور ان کے ساتھ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ یہ دونوں صحابی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اس سفر میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زادِ راہ کے نظم پر متعین تھے، یعنی راستے میں کھانے پینے سمیت دیگر لوازمات کی فراہمی ان کے ذمہ تھی، اور حضرت صہیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ظریف الطبع تھے اور مزاح کرنا ان کی عادت میں شامل تھا۔ دوران سفر حضرت صہیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں، کیونکہ کھانے پینے کا سامان آپ کے پاس ہے اور آپ مجھے کھلا پلا سکتے ہیں۔ تو حضرت نعمان نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ کو کھانے کو ملے گا، جس پر حضرت صہیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، مجھے تمہاری خبر لینی پڑے گی۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی اور قافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہا۔ دوران سفر قافلے کا گزر ایک قوم کے قریب سے ہوا تو ان سے صہیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، کیا تم خریدنا چاہو گے؟ اس قبیلے نے منظور کر لیا۔ انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ میں پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے غلام میں ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تم سے کہے گا کہ میں آزاد ہوں۔ جب تم یہ بات سنو تو خریدنے سے انکار مت کر دینا، یہ اس کی عادت ہے۔ قبیلے والوں نے کہا کہ ہم تم سے وہ غلام ضرور خریدیں گے۔ چنانچہ معاملہ 10 اونٹوں پر طے ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صہیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور انہوں نے مذاقاً حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں دوپٹہ یا رسی ڈال دی، جو کہ غلام ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ قبیلے والے آئے تو حضرت نعمان نے قبیلے والوں سے کہا کہ یہ تم سے مذاق کر رہا ہے، میں تو آزاد ہوں، غلام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تیری سب عادتیں یہ بتا چکا ہے، اور وہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر لے گئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی، تو انہوں نے وہ 10 اونٹ ساتھ لیے اور اس قوم کا پیچھا کیا اور اونٹ واپس کر کے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا لائے۔ اگر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صہیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا دے دیتے تو اس بڑے جنجال سے بچ جاتے۔ حالانکہ یہ ایک مذاق ہی تھا، لیکن آزادی جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ناظرین، کبھی کبھی لوگ رقم بٹورنے یا مانگنے کے لیے دلچسپ حربے اختیار کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر اگر ان کو کسی حکمران سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو ان کے طریقے کافی خوشگوار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ معاویہ کو اطلاع کر دو کہ آپ کا باپ شریک اور ماں شریک بھائی دروازے پر کھڑا ہے۔ جب خادم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور پیغام دیا تو انہوں نے اس شخص کے احوال دریافت، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو نہیں پہچانتا۔ پھر نہ جانے کیا سوجی، کہنے لگے اچھا بلا لو۔ جب وہ شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کس طرح میرا بھائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آدم اور حوا کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو 1 درہم دے دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اپنے
اپنے بھائی کو جو کہ ماں اور باپ دونوں میں شریک ہے آپ 1 درہم دے رہے ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنے ان سب بھائیوں کو جو آدم اور حوا کی اولاد ہیں دینے بیٹھوں تو تیرے حصے میں یہ بھی نہیں آئے گا، اور آپ نے اس شخص کو چلتا کیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔